کلیئرلی سمجھا کہ سازش ہے. تو فیصلہ اب کسی نے تو کرنا ہے, انویسٹیگیشن ہونی ہے. اور جیسے کہ اسد عمر نے کہا کہ سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز پریزیڈنٹ آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں اگر یہ انویسٹیگیشن نہیں ہوگی تو کیا کہتے ہیں یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا, کیونکہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے یہ سازش تھی, اگر تھی کس نے کی, کون کون ملوث تھے, تاکہ اگلی دفعہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو. ہماری پوری سیاست اور ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے, ہمارے ملک میں جس طرح پولرائزیشن ہو گئی ہے, جو وائلنس ہو رہا ہے, ایک پنجاب میں ٹوٹل اینیکی اس وقت ہوئی ہوئی ہے. سارا کیوں ہوا؟ کیونکہ ایک ملک جو ترقی کی راستے پہ فائنلی جا رہا تھا, جس کی معیشت اپ ٹرن لے گئی تھی, کیوں ہوا یہ؟ اس وقت کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ صرف اس وجہ سے کہ ملک کو تباہ کیا جائے تاکہ وہ امریکہ کے سامنے جھکے, ان کو بیسز دے جو وہ چاہتے ہیں, ان کی پالیسیز اختیار کرے جو امریکہ چاہتی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ سازش شروع 6 جون کو ہوئی ہے, جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ نے کہا کہ ہماری ایگریمنٹ ہونے والی ہے بیسس پہ. اگر آپ ڈان 8 جون کا دیکھ لیں, CIA کا چیف پاکستان آیا تھا یہی ڈسکشن کے لیے. 19 جون کو جب پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, تو جب سے یہ سازش ان پلیس ہونے لگی. اور پھر آپ دیکھیں گے لنڈن میں کون کون گیا, کس سے ملاقاتیں ہوئی لنڈن میں, یہ ساری چیزیں اوپن انفارمیشن ہے, آپ میڈیا کو چاہیے دیکھیں. لیکن سپریم کورٹ کا میں سمجھتی ہوں, ہماری پارٹی سمجھتی ہے, فرض بنتا ہے کہ جب صدر پاکستان ایک ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے کہ انویسٹیگیشن ہو, اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہ سازش تھی, اسٹیبلش کریں تھی یا نہیں تھی, تو چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کو اس پہ موو کرنا چاہیے. اوپن ہیئرنگز پہ جوڈیشل کمیشن بنائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, اور واضح طور پہ جو لوگ ملوث تھے مداخلت میں, سازش میں, ان کے نام آگے آ جائیں تاکہ ملک اگلی دفعہ ایسی چیزوں سے بچ کے رہے, اور جو حالات ہمارے ملک میں 2 مہینے میں 2.5 مہینے میں پیدا ہو گئے وہ پھر سے نہ ہو. جی اسد بھائی, عظیم صدیقی چینل 51 سے پوچھنا یہ تھا کہ آپ کے قریبی ساتھی, آپ کے اتحادی لال حویلی والے شیخ رشید صاحب نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ 4-5 مہینے پہلے یعنی 27 مارچ کو کاغذ لہرایا تھا جناب عمران خان نے, اور اس سے 4 ماہ پہلے ان کو پتہ چل گیا تھا انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ سے کہ حکومت جانے والی ہے, اور وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم نے بھی تصدیق کر دی تھی. اس معاملے کو آپ واضح کریں, اور راولپنڈی اور اسلام آباد میں بہت بڑا تضاد ہے اس معاملے پہ. کیا صدر مملکت کو آپ اپنی پارٹی کے آپ کے نمائندے ہیں انہیں درخواست کریں گے کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو باقاعدہ ریفرنس بھجوائیں کہ اس سلسلے میں صورتحال کی وضاحت کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن کا؟ شیخ رشید صاحب کا تو جواب شیخ رشید صاحب سے آپ پوچھ لیجئے گا, وہی بتا سکتے ہیں آپ کو کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. جہاں تک صدر پاکستان کا تعلق ہے, صدر پاکستان ہماری پارٹی کے نمائندے نہیں ہیں. صدر پاکستان اس ریاست کے سب سے بڑے آئینی عہدے کے اوپر فائز ہیں, وہ پاکستان کی ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ کوئی ذاتی حیثیت میں یا کسی پارٹی کی حیثیت میں انہوں نے نہیں خط لکھا ہوا, انہوں نے یہ خط لکھا ہوا ہے اپنی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی حیثیت سے. اور ہماری تو امید یہی ہوتی کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جو ہے اس پہ پہلے ایکشن کر لیتے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب بھی دوبارہ ایک خط لکھیں گے چیف جسٹس کو, اور یہی ریکویسٹ ان سے دوبارہ کی جائے گی. شیراز نیو ٹی وی سے سر, ایک امریکی کی گفتگو کو جو ہے آپ نیار پلا کر سازش کی راہ اڑا رہے ہیں. اس وقت جس وقت آپ کی حکومت تھی, اس وقت یہ باتیں جو ہے وہ ڈسکس کر رہی تھی, تو آپ کے انڈر ادارے تھے, آپ لوگوں نے اس وقت تحقیقات کی نہیں. اس کے بعد سوال میرا یہ ہے کہ کل اس DGI نے بھی کہا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی کہا ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے. یہ کب کہا؟ سر مداخلت کی بات ہو رہی ہے. یہ کب کہا کہ سازش نہیں ہوئی ہے؟ کمیٹی نے یہ کب کہا, مجھے بتا دینا کب کہا کمیٹی نے کہ سازش نہیں ہوئی ہے؟ یہ مجھے اعلامیہ نکال لے, اعلامیہ نکال لے, اس میں پڑھ کے مجھے بتا دیں کہاں لکھا ہوا ہے اس میں کہ سازش نہیں ہوئی ہے. جی یہ دو بالکل مختلف چیزیں, چلیں مکمل کر لیں. تو کیا سر آپ پاکستان کو عالمی طور پر تنہا کرنے کی سازش نہیں کر رہے ہیں؟
اچھا جی، دو چیزیں آپ نے کہیں. پہلی بات تو کہ جب آپ کی حکومت تھی 7 مارچ کو یہ میٹنگ ہوئی ہے اور یہ ایک انفرادی ایکشن نہیں تھا، یہ 2 حکومتوں کے 2 ریاستوں کے نمائندے ساتھ بیٹھے ایک فارمل میٹنگ کے اندر دونوں طرف نوٹ ٹیکرز بٹھائے گئے اور یہ ایک باقاعدہ منظم طریقے سے فارمل طریقے سے ایک ریاست دوسری ریاست کو پیغام بھجوا رہی تھی. یہ ایسے چلتے ہوئے کہ کافی شاپ کے اوپر گلوریا جینز میں بیٹھ کے کوسار میں نہیں بات چیت ہو رہی تھی. اور اس کے بعد ہماری حکومت نے کیا کیا؟ اس کے بعد تو ٹوٹل تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ تقریباً 3 ہفتے رہی. اس 3 ہفتے کے اندر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو گیا. اس وقت تو یہ کہتے تھے مراسلہ ہی کوئی نہیں، مراسلہ کنفرم ہو گیا، مراسلے میں دھمکی ہے یہ کنفرم ہو گیا. قومی سلامتی کمیٹی نے یہ کہہ دیا کہ واضح بیرونی مداخلت ہے، کسی صورت میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا. کابینہ کا اجلاس بلا لیا گیا، کابینہ میں فیصلہ کروا لیا گیا کہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے. میرے خیال میں 3 ہفتے میں اس سے زیادہ پیش رفت اور کیا ہو سکتی تھی؟ جہاں تک ملک کی تنہائی کا سوال ہے بھائی جان، ایک تھا عمران خان وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ مشکل حالات تھے. ابھی تو اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہے، ایکٹنگ گورنر جو اس وقت تھے مرتضیٰ سید، ان کا کلپ آپ سب دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کے ذخائر کم نہیں منفی ہو چکے تھے جس وقت تک عمران خان وزیر اعظم بنے، اسد عمر وزیر خزانہ بنے. اس کے باوجود عمران خان کی ایک دنیا میں ساکھ تھی. ہم سعودی عربیہ گئے، وہاں سے فائنینشیل پیکج لے کے آئے، ہم یو اے ای گئے، وہاں سے فائنینشیل پیکج لے کے آئے، چائنا گئے، وہاں سے فائنینشیل پیکج لے کے آئے. یہ جہاں جاتے ہیں وہاں سے خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں. آخر میں بیچاروں کو خود ہی اشتہار نکال کے بتانا پڑتا ہے کہ ہم ترکی جا رہے ہیں. تو تنہائی کا شکار تو پاکستان آج ہے میرے بھائی، پہلے نہیں تھا. دو چھوٹے سوال یہ ہیں کہ ایک تو ڈی جی ایس پی آر نے مداخلت کے اوپر بھی یہ کہا کہ یہ ڈپلومیٹک ورڈ تھا، یعنی کہ آپ کی اس وقت ڈومین تھی، آپ حکومت میں تھے تو آپ ڈپلومیٹکلی اس کو ہینڈل کر سکتے تھے. دوسرا آپ کو یاد ہے کہ پرسوں ایک اور بھی سائفر آیا ہے، شاید آپ نے سنا یا نہیں سنا، وہ چائنا سے سائفر آیا اور اس سائفر میں یہ کہا گیا کہ چائنیز جو حکومت ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ کام کرنے میں زیادہ مطمئن ہے. آپ کے ساتھ کیوں نہیں مطمئن تھی چائنیز؟ اچھا چلے یہ سائفر کی بھی حقیقت دیکھ لیتے ہیں. سی پیک ہوا، مسلم لیگ نون کی حکومت کے وقت میں اس پہ کام شروع ہوا. اس کے اوپر کام جو ہے وہ اس سے بھی پچھلی حکومت میں شروع ہو چکا تھا، پلاننگ ہو چکی تھی، کام اس وقت شروع ہوا. ایک صنعت نہیں لگی، ایک انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں بنا، زراعت اس کا حصہ نہیں بنا، انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کا حصہ نہیں بنا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کا حصہ نہیں بنا. یہ تمام کام جو ہیں، صنعت بھی لگی، صنعتی زونز بھی بنے، انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی شامل کی گئی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی شامل کی گئی، زراعت بھی شامل کی گئی. یہ سارا میرے بھائی عمران خان کے وقت میں ہوا. سی پیک کے منصوبوں کے اوپر جو ہائی ویز بننی تھی، موٹر ویز بننی تھی، زیادہ کلومیٹر جو ہیں وہ تحریک انصاف کی حکومت میں بنے، کم بنے مسلم لیگ نون کی حکومت میں. تو اچھا بیان ہے کہ وہ زیادہ مطمئن ہے، اس مطمئن کو ہم نہیں ایکسپلور کرتے، لیکن کام زیادہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت میں کیا چائنا نے. جی مداخلت کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ ڈی جی ایس پی نے کہا کہ مداخلت ڈپلومیٹک ورڈ تھا اور وہ تو حکومت کی ڈومین تھا. ڈپلومیٹک ورڈ ہے ہی نہیں. مداخلت از ناٹ پارٹ آف اے ڈپلومیٹک ورڈ. آپ نے ڈیمارش دیا ہے امریکنز کو اس سائفر پہ، تو کون، مجھے نہیں پتا آتا، میں ہمیں ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی اور ڈپلومیٹک ڈکشنری دیکھ رہے ہیں، لیکن مداخلت کوئی ڈپلومیٹک ورڈ نہیں ہے. اگر انہیں ڈپلومیٹک الفاظ استعمال کرنے تھے تو الفاظ مداخلت اور ان ایکسیپٹیبل کا ورڈ نہ آتا. اچھا یہ شیرین مزاری پہلے وہ مصدق کی اگزامپل دے رہی تھی. میں آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، اس کا نام ہے اوور تھرون. اسٹیفن کنزر ہے، نیو یارک ٹائمز کے رائٹر ہے، امریکی ہیں، پاکستانی نہیں ہے، تحریک انصاف کا نہیں ہے. اس نے کتاب لکھی ہوئی ہے اور اس میں اس نے 1 صدی کے اندر امریکہ نے دنیا کے ہر کونے میں کس طریقے سے بیرونی مداخلت کر کے حکومتیں بدلی ہیں، اس کی ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے. آج آپ کو اس کی ضرورت پیش آئی. آپ کو یہ تسلیم کرنا چاہیے ساری سیاسی پارٹیاں وشو روڈ میڈیا جو ہے، آپ لوگوں نے اس کو ہمیشہ ایک گھر پہ آخر سمجھا کہ وہ جو بات کہتے تھے وہاں پہ آخر ہوتی تھی، اس میں کوئی کمنٹس اس طرح سے نہیں ہوتی. آج حالات اس طرح پہنچ گئے کہ آپ کو جو ہے وہ کہنا پڑا ہے، آپ کو پریس کانفرنس میں آپ کو یہ موقع بھی تسلیم کرنی چاہیے کہ جس کا ادارے کا جو اسٹیٹس تھا اس کو وہیں تک رکھا جانا چاہیے تھا. اس کی سیول بالادستی میں مداخلت ہوتی رہی ہے. پی ٹی آئی سمیت ساری پارٹیاں جو ہے اس کو قبول کرتے رہی ہیں اور اس کے آگے سر چکاتی ہیں.
दूसरा ये मुझे बताइए कि क्या ये तासुर दुरुस्त है कि कल का जो ये इंटरव्यू का PKS किया था, इस तासुर को जाहिर करने के लिए था कि शायद इमरान खान साहब के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि बजट पास होने लगे तब तक आप अपने प्रोटेस्ट को रोके रखें, उसके बाद जो है इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जाएगा। इस तासुर की नफी के लिए शायद ये हुआ है क्योंकि बहुत सारे मीडिया के ऊपर ये तासुर। देखिए, पहला जो आपका हिस्सा था वो तो आपकी ज़ाती राय थी, उसमें सवाल नहीं था। मैं आपको अपना ये बता सकता हूँ, जो आप कह रहे हैं ना कि हरफ आखिर, मुझे याद है अभी तक डॉन लीक्स जिस वक्त हुआ था तो एक टीवी प्रोग्राम पे मुझे तो शदीद एतराज़ था उसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान को का बयानिए को नुकसान पहुंचाया गया। सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अस्करी इदारों को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को का नाम ख़राब करने की कोशिश की गई। तो मुझे तो शदीद एतराज़ था उसके ऊपर। तो ब्रेक हुआ तो वो एंकर मुझसे पूछता है कि यार उनको इतना एतराज़ नहीं है, आपको क्यों इतना एतराज़ है? क्योंकि, और मेरा जवाब ये था कि क्योंकि मैं इस फ़ौज को अपनी फ़ौज मानता हूँ। मेरे लिए ये वो फ़ौजी नहीं है, ये मेरे लिए अपनी फ़ौज है। मैं 3 नस्लों से फ़ौज से मेरा ताल्लुक़ है। तो ये जो उनका किरदार है आज तक है, वो आज भी ये फ़ौज एक्टिव कॉम्बैट के अंदर है। आज भी जवान शहीद हो रहे हैं, अफसर शहीद हो रहे हैं आपका मेरा दिफा करने के लिए। वो उनका जो रोल है उसके लिए जितनी भी इज़्ज़त की जाए, जितनी भी तारीफ़ की जाए, तकरीम की जाए, वो काफ़ी नहीं है। लेकिन ये हमारा हमेशा से ये मानना रहा है कि आइन जो है वो सुप्रीम होना चाहिए, आइनी इदारे सुप्रीम होने चाहिए। ये याद रखिए कि तहरीक इंसाफ ने भरपूर तरीके से लॉयर्स मूवमेंट के अंदर भी शिरकत की थी। तो ऐसी बात नहीं है कि ये पहली दफ़ा बात की जा रही है। हमारा उनके उस इदारे के साथ, फ़ौज के साथ, उनके रोल के साथ इज़्ज़त, एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता आज भी कायम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें जो आइन के अंदर ज़िम्मेदारी सिविलियन लीडरशिप की है, उसके ऊपर फ़ौज की राय जो है वो राय सुन ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन उसको हरफ आखिर नहीं माना जा सकता। असद उमर साहब, जब से हुकूमत गई है, तहरीक इंसाफ की जो जंग है ये सियासी मुखालफिन के खिलाफ है, फौज के खिलाफ है या अमेरिका के खिलाफ है, ये सब के खिलाफ है? समझ नहीं आता। सर, ये किसी के खिलाफ भी नहीं है, ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग है। ये किसी के खिलाफ नहीं है। जो सामने खिलाफ आना चाहे तो वो और बात है, लेकिन ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग है। मैं आपको बताऊं, एक बड़ी मैंने नोट की, मैं ट्वीट करने वाला था, कर भी दूंगा ट्वीट, लेकिन आपके सवाल से टिक्का खान मुझे याद आ गया। पिछले 2 दिन में 3 दफ़ा मेरे साथ एक चीज़ हुई है, मुझे एक तब्दीली नज़र आ रही है। पहले हम जाते थे तो अवाम जो PTI के सपोर्टर है वो मिलता था, वो पूछता था कि सर आप लोगों की हुकूमत कब वापस आ रही है। पिछले 2 दिन में 3 दफ़ा मेरे साथ हुआ है। एक निजी TV चैनल के कैमरामैन ने मुझसे ये सवाल पूछा, फिर मैं छली खरीदने के लिए रुका था, वहाँ पे उसने मुझसे सवाल पूछा, और अभी मैं आने से पहले पेट्रोल डलवा रहा था और वहाँ पे जो लड़के थे उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा। तीनों लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा, सर हमारी हुकूमत कब आ रही है? क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि ये सियासी इस वक्त जद्दोजहद नहीं हो रही, ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हो रही है। तो टिक्का खान किसी के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान के लिए है। बहुत शुक्रिया सर।